مغرب کو سب سے زیادہ سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل ہونے کے بعد اب کپتان کے ایما پر ان کے ساتھی یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی پاداش میں انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش کی گئی ہے، جس کے پیچھے دراصل مغربی ممالک کا ہاتھ ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے عمران خان خود کو بھٹو ثانی بنانے کی بھونڈی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کپتان کے ساتھیوں کے اس مضحکہ خیز دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر عمران خان اور عثمان بزدار کے حوالے سے طرح طرح کے لطیفے وائرل ہو رہے ہیں اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان اور عثمان بزدار کی نااہلی کا ذمہ دار بھی امریکہ اور مغربی ممالک ہیں؟ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے نام نہاد وسیم اکرم پلس کو ہٹانے میں امریکہ اور یورپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ لیکن سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا حامی طبقہ عمران خان کی حکومت کو درپیش مشکلات کو بین الاقوامی سیاست سے جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے بھی عدم اعتماد کی تحریک کو انٹرنیشنلی اسپانسرڈ قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نہیں بلکہ عالمی طاقتیں لا رہی ہیں۔ ان کے مطابق اپوزیشن والے تو صرف کرائے کے بروکر یعنی دلال ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں شہباز گل نے کہا کہ 21 جون سن 2021 کو جب وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان پر حملوں کے لیے امریکہ اور نیٹو افواج کو پاکستان میں اڈے دینے سے انکار کیا تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوتیں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہیں۔ قومی سالمیت پر سمجھوتا نہ کرنے والوں کو ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے حالات آج عمران خان کو درپیش ہیں، لیکن پھر بھی خان ڈٹ کر سب کا مقابلہ کرے گا۔ شہباز گل نے امریکہ کا براہ راست نام لینے کی بجائے بالواسطہ الزام لگایا۔ بعد ازاں آف دی ریکارڈ گفتگو میں شہباز گل نے میڈیا کو یاد دلایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ابھی تک وزیر اعظم عمران خان کو ایک فون کال کرنے سے بھی انکاری ہیں، جس کی وجہ اب سمجھ آتی ہے۔ سیاست میں دلچسپی رکھنے والوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جب پاکستان میں عالمی طاقتوں کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد امریکہ ہی ہوتا ہے۔ سابق 3 اسٹار جرنیل محمد ہارون اسلم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو حکومت کو پیش آنے والی سیاسی مشکلات کو امریکی اور مغربی سیاست سمجھتے ہیں۔ اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس معاملے پر اپنے تجزیے کو 5 نقطوں میں تقسیم کیا اور لکھا کہ اگر عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے معزول ہو جاتے ہیں تو کوئی تیسری سیاسی قوت عشروں تک پاکستان میں نہیں ابھر سکے گی۔ پاکستان امریکہ اور مغرب کے کنٹرول میں چلا جائے گا، پھر متوازن خارجہ پالیسی اپنانا ممکن نہیں رہے گا۔ پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھنے والے محمد ہارون اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں دوبارہ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے لگ جائیں گی، جس سے قومی مفاد پر سمجھوتے ہوں گے اور پاکستان معاشی ICU میں چلا جائے گا۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں وزیر برائے بحری امور سید علی زیدی نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں اپوزیشن کے رہنماؤں کے کارٹونز کے ساتھ یورپی یونین اور امریکہ کا جھنڈا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر کو سمجھنے کے لیے اس کے تناظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش پر روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اب باقاعدہ جنگ میں بدل گئی ہے اور ایک بار پھر امریکہ سمیت مغربی ممالک اور روس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ عمران خان وہ پہلے بین الاقوامی رہنما تھے جنہوں نے روس کی جانب سے یوکرین میں حملے شروع کرنے کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ پاکستانی حکومت کے مطابق صدر پوٹن سے ملاقات میں بھی عمران خان نے معاملات کو سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا تھا۔ یوکرین اور روس کے معاملے پر پاکستان نے غیر جانبدار موقف اختیار کر رکھا ہے اور روسی حملوں کی مذمت کرنے سے بھی عمران خان حکومت گریزہ نظر آتی ہے۔ رواں مہینے کی شروعات میں اس حوالے سے یورپی یونین کے 22 ممالک کے پاکستان میں ہیڈ آف مشن نے پاکستانی حکومت کو خط لکھ کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان روس کے حملوں کی مذمت کرے۔ تاہم یورپی یونین کے نمائندوں کی جانب سے خط لکھنا حکومت پاکستان کو پسند نہ آیا اور اس کا برملا اظہار وزیر اعظم نے خود ایک جلسے کے دوران کیا۔ پنجاب میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ابھی یورپی یونین کے سفیروں نے پاکستان کو خط لکھا کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یورپی یونین کے سفیروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان تھا جس نے نیٹو کی مدد کی۔ ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا۔ میں کبھی نہ ساتھ دیتا، میں اپنے ملک کو اس جنگ سے باہر رکھتا، لیکن اس وقت کے سربراہ نے اس کا ساتھ دیا۔ تاہم پاکستان میں سیاسی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی مبشر زیدی کا بھی خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم استحکام کا تعلق کسی بین الاقوامی سازش سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مقامی سیاست میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاسی فیصلے امریکہ اور یورپ کے زیر اثر ہوتے تھے، لیکن میرا خیال نہیں کہ ان سے ہمارے اب ایسے تعلقات ہیں۔ مبشر زیدی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے شروع کے دنوں سے ہی کہا جاتا تھا کہ جب بھی گریں گے اپنے ہی بوجھ تلے گریں گے اور اب حکومت کے گرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن حکومتی حامی عمران خان کو بھٹو بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔